بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مہینے کی گنتی 12 قرار دی ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ تینوں متواتر ہیں، پے در پے ہیں، جس کی حکمت اہل علم نے بتائی ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ذی قعدہ و ذی الحجہ ہیں، تاکہ عام آسانی کے ساتھ حجاج اللہ کے گھر کا حج کر سکیں اور محرم کے مہینے میں امن کے ساتھ واپس ہو سکیں. اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے. لیکن اس کے برخلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور جس میں امت کی اکثریت گرفتار ہے، یہ امت کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے. جیسے جیسے لوگ سنت سے دور ہوں گے ویسے ویسے اللہ کی غضب کے شکار ہوں گے اور اللہ رب العالمین ان کے اندر اختلاف اور فتنہ ڈال دے گا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اختلاف سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. دین میں اختلاف مت کرو، بلکہ سب کے سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو اکٹھے تھام لو اور اختلاف مت ڈالو اپنے آپ میں اور اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں، اپنے منہج میں، ورنہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، ڈھیلے پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ماحول تمہاری خلاف ہو جائے گا، زمین اور آسمان کی تنگیاں تم پر مسلط کر دی جائیں گی. اسی لیے حضرت امام زہری کہا کرتے تھے الاعتصام بسنتی نجات، سنت کو پکڑنا ہی نجات ہے دنیا کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی ہولناکی سے. اس کے برعکس جیسے جیسے لوگ دین سے دور ہوں گے، سنت سے دور ہوں گے، دین کی رسی ڈھیلی پڑتی جائے گی، شرک و بدعات اور خرافات ان کی جگہ لے لیں گے. عبداللہ الدیلمی تابعی جلیل کہتے ہیں ان اول ذهاب الدین ترک السنہ یذهب الدین سنتا سنتا کما یذهب الحبل قوتا قوتا. سب سے پہلے دین سے لوگ ہٹیں گے کیسے؟ ایمان کی مٹھاس کیسے نکلے گی؟ نماز کی لذت نکل جائے گی، قرآن کی تاثیر نکل جائے گی، شریعت سے لوگ دور ہو جائیں گے، شیطان ان پر مسلط ہو جائے گا. کب؟ آہستہ آہستہ سنت کو چھوڑ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں گے. جس طرح رسی کا ایک ایک ریشہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے. اور جب دین سے دور ہوں گے تو بدعات اور خرافات آ جائیں گے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس ماہ رجب کے اندر دین کے نام پر کتنے بدعات و خرافات ہیں.
روزے کی بدعت، کونڈے کی بدعت، صلاۃ الرغائب کی بدعت، ضعیف اور موضوع روایات کی بدعت، اور کھانے اور پلانے کی بدعتیں، ساری بدعتیں آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے صحیح دین کو چھوڑا. اور اگر صحیح دین کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ہم نے سنت کی دعوت کو چھوڑ دی ہے. اس لیے سنت کی مثال 14ویں کے چاند کی طرح ہے. جس طرح سے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، یا سنت کی مثال سورج کی طرح ہے کہ سورج کی روشنی سے رات کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں. جہاں جہاں سنت کی روشنی ہوگی وہاں سے بدعت و خرافات کا ختم ہو جائے گا. اس کے برعکس لوگ سنت کو چھوڑ دیں گے اور بدعت کا کام کریں گے تو اللہ سنتوں سے لوگوں کو محروم کر دے گا. سنت پر چلنا یہ اللہ کا انعام ہے، بدعات و خرافات پر چلنا یہ اللہ کا عذاب ہے. حضرت حسان بن عطیہ کہا کرتے تھے، جو تابعی جلیل، ما حدث قوم بدع الا نزع الله من سنتهم ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامه. جو قوم سنت کو چھوڑ دے گی، بدعات پر عمل کرے گی، جیسا کہ ہم رجب کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ بدعات و خرافات پر عمل کرنے کی وجہ سے سنتوں سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا. حضرت ابی بن کعب کہا کرتے تھے، ما من عبد علی السبیل والسنہ، جو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، قرآن کے راستے پر چلے گا، سنت کے راستے پر چلے گا اور اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو اس کے گناہ اس طرح دور ہو جائیں گے جس طریقے سے سوکھے درخت سے، سوکھے جھاڑ سے پتے گرتے ہیں. یعنی ما من عبد علی السبیل والسنہ، جو آدمی سنت پر چلے گا، سیدھے راستے پر رہے گا اور اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے خوف کھائے گا تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم جتنی بھی عبادتیں کر لیں اور جتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن واتبعوا لعلکم تہتدون پر عمل نہیں کیا، سنت کا علم حاصل نہیں کیا، چاہے ہم جتنا بھی روئیں ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. بلکہ جس قدر بدعات و خرافات پر عمل کریں گے اسی قدر اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے. اس لیے آئیے اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے، یہ رجب کے مہینے کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ رجب کے معنی ترجیب یعنی تعظیم کرنا. زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے کی لوگ تعظیم کرتے تھے. اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس مہینے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے، بہت سارے نیک اعمال کرتے تھے جو عام مہینوں میں نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد والا مہینہ جو شعبان ہے، شعبان میں منتشر ہو جاتے تھے. زمانے جاہلیت میں شعبان کو شعبانی کہتے کہ منتشر ہو جانا، پھیل جانا، ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے، جنگ اور قتال کرتے تھے، لیکن رجب کا احترام کرتے تھے. اور حدیث میں رجب و مضر، قبیلے مضر تو خاص طور سے قریش کے قبیلے کا نام مضر ہے، اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. اور خاص طور سے اس مہینے میں وہ عمرہ بھی کیا کرتے تھے. لیکن سوال پیدا ہے کہ رجب کے مہینے میں شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ شریعت ہمیں درس دیتی ہے کہ لڑائی اور جھگڑے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اس مہینے میں اور دور رہنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، حرمت کا مہینہ ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں، یہ اللہ کے متعین کردہ حدود ہیں، یہ اللہ کا شعیرہ ہے، یہ اللہ کی عظمت کی علامت ہے. جو اللہ کی تعظیم کرے گا، جو اللہ کے مہینوں کی تعظیم کرے گا، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، اس سے دلوں کو تقوی حاصل ہوگا. یعنی رجب کے مہینے کا احترام کریں گے، دلوں کا تقوی حاصل ہوگا. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَخَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھے، ان کا احترام کریں، اب اللہ کے پاس خیر ملے گا، بھلائی ملے گی، اللہ کے پاس خیر اور بھلائی ملے گی. تو اس لیے اس اعتبار سے اس کو احترام کرنا ہے. بقیہ اور جتنے اعمال کیے جاتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت صرف ایک ہے اور وہ صرف ہے حرمت کا مہینہ ہے، بس. سوال نمبر 2، کیا اس مہینے میں عمرے کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا. بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے جس میں سے ایک عمرہ آپ نے رجب کے مہینے میں کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کامنٹ کیا، انکار کیا، رد کیا حضرت ابن عمر پر. کس طرح سے؟ رحم اللہ ابن عمر. یہ انداز ہے رد کا، یہ نہیں کہ اگر کسی عالم سے کسی مسئلے میں غلطی ہو رہی ہے پوری دنیا ان کے خلاف جمع ہو جائے. اسلام کے اور غیر اسلام اور الحاد و دہریت کے درمیان اگر مناظرہ ہو اور کسی عالم سے غلطی ہو تو اس کو اچھالا جائے. یہ اسلام نہیں کہتا. اس کو ذلیل و خوار کیا جائے میڈیا میں نہیں، بلکہ جس سے غلطی ہو سبیل نصح اور خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ وہ غلطی کو اس کے سامنے اشکارا کیا جائے، نہ کہ میڈیا کی نظر لے کر پوری دنیا کو ایک ایسے انسان کے خلاف جمع کیا جائے جس کی زبان سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس غلطی کی بنیاد پر اسلام دشمن طاقتوں کو اسلام کے خلاف جمع ہونے کا موقع دیا جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کس طرح رد کیا، اسی طرح علماء کو بھی رد کرنا چاہیے تھا. ان کے سامنے بولا کہ اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر پر. یہ انداز ہے رد کا. یہ نہیں کہ اس کو اگر سنت سے خارج ہو گیا، گمراہ ہو گیا، الحاد و دہریت کا شکار ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر پر. اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 4 عمرے میں 3 عمرہ آپ نے ذی قعدہ کے مہینے میں کیا. یہ طریقہ ہے اصلاح کا. حضرت عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کی. یہ صحابہ کا احترام تھا. صحابی کا احترام کرتے تھے، دلیل کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے. اس لیے یہ بات واضح ہے کہ سب سے افضل عمرہ رمضان کا ہے، نہ کہ رجب کا. عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او قال تعدل حجۃ معی. رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، یہ حج کے برابر ہے. اور رمضان کے بعد ذی قعدہ کا عمرہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے صرف ذی قعدہ میں کیے ہیں. اس لیے حقیقت یہی ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر رجب کی پہلی جمعرات کو یعنی جمعہ کی رات کو خاص انداز میں نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. اور یہ نماز پڑھنے کے بعد 70 بار درود شریف اور سجدے میں دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز کے باہر سجدہ کرنا 2 ہی صورت میں جائز ہے. نماز کے باہر سجدہ کرنا 2 ہی صورت میں، یا تو سجدہ شکر ہے، اچانک آپ کو بشارت مل گئی، اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا، آپ کی مصیبت دور ہو گئی، یا کوئی نعمت آپ کی چھن گئی تھی اللہ نے عطا کر دی. کسی کا بیٹا گم ہو گیا آ گیا، کسی کا پیسہ رکا ہوا تھا آ گیا مثال، تو آپ فوراً سجدہ کریں. نہ اس کے لیے قبلہ شرط ہے اور نہ وضو شرط ہے. یہ سجدہ شکر اس کو بولتے ہیں. اور دوسرا سجدہ سجدہ تلاوت ہے. قرآن کریم کی آیات آپ پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، زبانی قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، واجب نہیں ہے. لیکن اگر مصحف سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وضو کرنا چاہیے. تو اگر آپ زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی آیت آ گئی تو آپ سجدے تلاوت کریں. نہ اس کے لیے قبلہ شرط ہے اور نہ وضو شرط ہے. اہل علم کا تقریباً اس مسئلے پر اتفاق ہے الا ماشاء اللہ. لیکن یہ صلاۃ الرغائب جو پڑھی جاتی ہے رغبت والی نماز، اس کا مطلب ظہر کی نماز رغبت کی نہیں ہے، عصر کی نماز رغبت کی نہیں ہے، کیا جمعہ رغبت کی نماز نہیں، ساری نمازیں رغبت کی ہیں. انا صلاۃ رغبت و رہبہ. آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کیا، نماز پڑھی اور دعا کیا کہ اللہ امت پر آنے والے عذاب کو دور کر دے. وقت نہیں کہ وہ حدیث نقل کی جائے. اے اللہ میری قوم پر ظالم قوم کو مسلط نہ کر. اور تیسری دعا کی اللہ امت کو اختلاف سے بچا. آپ نے فرمایا انہا صلاۃ رغبت و رہبہ، یہ رغبت کی نماز ہے، یہ خوف کی نماز ہے. آپ نے اس کو رغبت کی نماز کہا. یہ صلاۃ الرغائب جو رجب کے پہلی جمعرات کو پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الرغائب نہیں کہا گیا. کوئی بھی نماز پڑھو اطمینان و سکون کے ساتھ، کوئی بھی انسان سے گناہ ہو. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور فيقوم فيصلي ركعتين
الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کبھی انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق اور 2 رکعت توجہ کے ساتھ رغبت کے ساتھ نماز پڑھے، توبہ اور استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے رغبت کی نماز، نہ کہ پورے سال خاموش رہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، جماعت کا اہتمام نہیں، قرآن کا اہتمام نہیں، استغفار نہیں، صدقہ خیرات نہیں، دعوت و تبلیغ سے کوئی مطلب نہیں، انسانیت کی خدمت نہیں، صرف رجب کے مہینے میں رغبت کی نماز پڑھیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بدعت ہے۔ اس کی مثال ویسی ہی ہے کہ جس طریقے سے سعید بن مسیب نے ایک شخص کو دیکھا فجر کی اذان کے بعد بار بار نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کو روکا، کہا کہ صرف 2 ہی رکعت ہے، لا صلاۃ بعد الفجر بعد طلوع الفجر الا رکعت الفجر من السنہ، فجر صادق کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت ہے بس۔ اور دوسری مثال حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت علی نے رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہے تو اسے منع کرو، کیونکہ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی اور عید کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، عید کے بعد نماز پڑھی گھر میں آ کر، بعض علماء نے اس کو چاشت کی نماز کہا ہے، لیکن عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ حضرت علی نے بھی روکا ہے، نماز سے کیوں روکا؟ اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ صلاۃ الرغائب بدعت والی نماز ہے۔ نمبر 2، اس مہینے کے اندر یہ جو صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے اور 15ویں شعبان کو جو صلاۃ الالفیہ ہزاری نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں امام طرطوشی جو بیت المقدس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ 448 ہجری میں یہ بدعت پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے رمضان کے بعد، جس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ سب سے زیادہ آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ سب سے زیادہ شعبان میں رکھتے تھے، رجب میں کسی خاص روزے کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ بلکہ اس بارے میں تو علامہ فاکہانی نے اخبار و مکہ میں نقل کیا صحیح سند کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ شریف مارتے تھے کس آدمی کو؟ جو رجب میں روزہ رکھتا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں تو رجب میں روزہ نہ رکھیں، پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو رجب میں بھی روزہ رکھیں گے، 13 14 15 روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں بھی روزہ رکھیں گے، لیکن رجب کے نام کا روزہ نہیں۔ حضرت عمر درہ مارتے تھے۔ اور امام ابن تیمیہ نے فتح ابن تیمیہ نے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ انہوں نے برتن میں پانی جمع کر رکھا ہے، کھانے پینے کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رجب کا روزہ رکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برتن کے پانی کو پھینک دیا اور برتن توڑ دیا۔ اللہ اکبر! نعمت کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ روزہ سے کیوں روکیں گے بھائی؟ اس لیے کہ یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے سمجھیے کہ مرنے کے بعد میت کے گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں یا میت کی طرف سے کھانا کھلاتے ہیں، یہ جاہلیت کا عمل، یہ گناہ ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی کی حدیث۔ ہاں، تعزیت اگر کرنا ہے مثال کے طور پر، من عزا اخاه المسلم فی مصیبت کساہ اللہ سندسا من استبرق الجنہ یحبر بها یوم القیامہ، جس کسی نے کسی مسلمان کی تعزیت کی، مصیبت میں اس کو صبر و تسلی دی، تو اللہ قیامت کے دن جنت کا سبز رنگ کا لباس پہنائے گا جس پر لوگ رش کریں گے۔ صبر و تسلی کے کلمات دینا ہے، کہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جمع ہونا، کھانا کھلانا، یہ گناہ کا کام ہے، یہ جاہلیت کا عمل ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا، جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ لیکن وہ روزہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا یعنی اخلاص کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق۔ مریضوں کی عیادت کی آپ نے، قبرستان مریضوں کی عیادت کی، جنازے میں گئے مثال کے طور پر، روزہ رکھتے ہوئے مریضوں کی عیادت کی فضیلت ہے، روزہ رکھتے ہوئے جنازے میں حاضری کی فضیلت ہے، روزہ رکھتے ہوئے مسکین کو کھانا کھلایا، اس کے بارے میں کہا کہ جس میں یہ صفت پائی جائے گی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ طریقہ اختیار کیجیے، نہ کہ رجب کا روزہ۔ اس لیے روزے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔
اسی طریقے سے بعض لوگ رجب کے مہینے میں اسپیشل ذبیحہ کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کر کے فقیروں کو کھلاتے ہیں. ارے میرے بھائی، مسکین اور فقیر کو کھلانا ثواب کا کام ہے. آپ نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا رات بھر نماز پڑھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. رات بھر نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن طریقہ بھی تو سنت کے مطابق ہونا نا. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا فرع ولا عتیرہ، نہ فرع جائز ہے نہ عتیرہ جائز ہے. فرع یعنی مشرکین کفار کیا کرتے تھے، جب پہلی مرتبہ ان کا جانور بچہ دیتا تھا یا اونٹنی جب بچہ جنتی تھی تو اس میں سے ایک بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ جائز نہیں، یہ شرکیہ کام ہے. شروع اسلام میں تھا، آپ نے اجازت دی تھی کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو. یعنی وہ غیر اللہ کے نام پہ کرتے، تم اللہ کے نام پر کرو، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بلکہ حجۃ الوداع میں فرمایا لا فرع ولا عتیرہ یا عتیرہ، نہ فرع جائز ہے نہ عتیرہ جائز ہے. یعنی رجب میں جو ذبیحہ کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے. نبی شاہ حضلی کی حدیث ابو داؤد کی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم جاہلیت کے زمانے میں رجب میں جانور ذبح کرتے تھے، کیا ہم رجب میں جانور ذبح کریں؟ تو آپ نے کیا فرمایا اذبحوا للہ فی ای شہر کان، کسی بھی مہینے میں ذبح کرو لیکن اللہ کے لیے. آپ نے رجب کی تخصیص نہیں کی. وبروا واطعموا للہ، نیکی بھی کرو اور اللہ کے لیے کھلاؤ. جو ہمیشہ نیکی کرتا ہے اس میں بھی کرے گا، لیکن رجب کے نام پر ذبیحہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا رجب کے نام پر یہ بدعت ہے. اسی طریقے سے رجب کے مہینے کے اندر بہت سی ضعیف اور موضوع روایتیں گڑھی گئی ہیں رجب کی فضیلت کے نام پر. اس بارے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تبیین العجب بما ورد فی فضائل رجب، یعنی تمام ضعیف موضوع روایتوں کو ذکر کیا رجب کی فضیلت سے متعلق. اور اسی میں سے یہ حدیث شعبان رجب شہری، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ارے سارے مہینے اللہ کے ہیں. رجب جو ہے اللہ کا مہینہ اور شعبان جو ہے میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. سارا مہینہ کس کا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے. اس میں ابو بکر بن نقاش جو ہے متہم بالکذب، جھوٹ کے ساتھ متہم کیا گیا. اسی طرح یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے کہ کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے. امام سیوطی کی کتاب ہے جامع الصغیر، اس لیے اس کو علامہ البانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں نقل کیا. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. ہاں، سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے، رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے اے اللہ آنے والا رمضان نصیب فرما. اور رمضان میں خوب عبادت کرتے، دعائیں کرتے اور دعا کرتے، اور پھر رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے اللہ رمضان کی نیکیوں کو قبول فرما. یہ طریقہ ہے. لیکن یہ کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے، ابھی تو شعبان آیا ہی نہیں تو کس چیز کی برکت؟ لہذا یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے رجب کی بدعتوں میں سے اور خرافات میں سے یہ رجب کے کونڈے کی بدعت ہے جو 22 رجب کو کی جاتی ہے. چھپا کر کے کھانا بنایا جاتا ہے اور خاص لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، خاص انداز میں پکایا جاتا ہے. یہ چھپ چھپا کے کام کرنا یہ تو گمراہی والی بات ہے. جس کا ظاہر الگ ہو باطن الگ ہو، یہ گمراہی کا فاؤنڈر ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں اذا رأيت قوما يتناجون في دونهم فاعلم انهم على تاسيس ضلالة. جب کسی قوم کو دیکھو کہ لوگوں کے سامنے الگ بات کریں اور تنہائی میں دوسری بات کریں، یعنی ان کی بات تنہائی میں کچھ ہو لوگوں میں کچھ ہو، یہ دنیا میں گمراہی کے فاؤنڈر ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. لہذا چھپ چھپا کر کام نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی نے پورے دین کو واضح کر دیا. تو یہ کونڈا ایسا بھونڈا لفظ ہے جس کی آج تک عربی نہیں آئی، اور بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ یہ بدعت دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. اور یہ رجب کے کونڈے کی بدعت 1906 میں مینائی خاندان والوں نے رامپور کے اندر پیدا کی ہے، جس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں جس کی شہادت بعض رافضیوں نے دی ہے.
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر رجب کے کونڈے کی بدعت کی جاتی ہے، جبکہ ان کی پیدائش نہ رجب میں ہے نہ ان کی وفات رجب میں ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہا کہ امام جعفر صادق کی پیدائش 8 رمضان 80 ہجری کو ہوئی اور ان کی وفات 12 شوال یا 15 شوال 148 کو ہوئی ہے۔ نہ ان کی پیدائش رجب میں نہ ان کی وفات۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ کاتب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی شام کے گورنر اور خلیفہ، جن کے بارے میں نبی نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب سیکھا، لکھنا سیکھا، انہیں حساب سیکھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا، انہیں ہدایت کا امام بنا۔ حضرت معاویہ کے لیے دعا کی، ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ اس کی خوشی میں یہ رجب کے کونڈے کی بدعت پیدا کرتے ہیں، اور اس بارے میں 15 روزہ جریدہ یا 15 روزہ جو میگزین نکلتی ہے لکھنؤ سے 27 دسمبر 2002 میں صفحہ نمبر 2 پر ایک رافضی کا مضمون آیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ 22 رجب کو نہ کسی معصوم کی ولادت ہے اور نہ شہادت۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مہینے میں یعنی 22 رجب کو ایک مشہور دشمن اسلام اور دشمن آل محمد کی وفات ہوئی ہے۔ دشمن آل محمد، حضرت معاویہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہا گیا، اسلام کا دشمن کہا گیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے یاد رکھیے ابو زرع الرازی کا قول اذا رأيت الرجل يعيب احدا من الصحابہ فاعلم انه زنديق، جب دیکھو کہ کوئی آدمی کسی صحابی کی توہین کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زندیق ہے، وہ ملحد ہے۔ ایک صحابی کی توہین کرنا تمام صحابہ کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ سوال یہ ہے اگر یہ 22 رجب کے کونڈے کی بدعت ہوتی تو حضرت جعفر صادق کے اولاد میں سے ان کے بیٹے موسیٰ کاظم تھے، انہوں نے کونڈا کیوں نہیں بھرا؟ ان کے پوتے محمد تقی علی تقی، انہوں نے رجب کے کونڈے کا عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو صحیح دین کی طرف پلٹنا چاہیے اور سنت کی طرف آنا چاہیے۔ مسلک سنت میں سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ 15ویں شعبان یعنی 22 رجب کو، بلکہ رجب کے مہینے کی بدعات میں سے اہم بدعت یہ ہے کہ یہاں پر 27 رجب کو شب معراج منایا جاتا ہے اور اس کے لیے سرکاری چھٹیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ انہیں نمازوں کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، تلاوت کی فکر نہیں، مریضوں کی عیادت نہیں، غریبوں کی خدمت نہیں، انسانیت کی خدمت نہیں، قرآن و سنت کا اہتمام نہیں، فرض نماز کی کوئی اہمیت نہیں، صرف 27 رجب کو چراغاں کرنا۔ یہ یاد رکھیے علامہ ابو شامہ جو بیت المقدس کے رہنے والے تھے، اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث میں لکھتے ہیں کہ یہ 27 رجب کی جو بدعت ہے، جو چراغاں کیا جاتا ہے، جو حد سے زیادہ قندیلیں روشن کی جاتی ہیں، یہ مجوسیوں کی ایجاد کردہ ہے۔ کس کی ایجاد کردہ ہے؟ مجوسیوں۔ یحییٰ بن خالد البرمکی، محمد بن خالد البرمکی، یہ مجوسی لوگ تھے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اگر ہم عام راتوں میں نہیں جگیں، ہر رات اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کون ہے مجھ کو پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے مجھ سے استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ ان راتوں کو کیوں بھول گئے؟ ان راتوں کو کیوں بھول گئے کہ اذا جاء نصف اللیل نادى مناد، ہر آدھی رات کو پکارنے والا پکارتا ہے، هل من داع فيستجاب له، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، هل من مکروب فيفرج عنه، ہر کوئی مصیبت میں مبتلا دعا کرے اس کی مصیبت کو اللہ دور کر دے، هل من مستغفر فغفرہ فیغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہر رات ہے۔ الا زانیۃ تسعى بفرجها او شعرا، مگر ایسی عورت جو زناکاری فحاشی میں مبتلا ہے یا جس کا پیشہ زناکاری فحاشی ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہر رات دعا قبول کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ او شعرا، یا ناجائز ٹیکس لینے والا۔ رجب کے مہینے میں بی بی مریم کے نام کا روزہ، لکڑہارے کی کہانی اور نہ معلوم کیسے کیسے خرافات پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنے صحیح دین کو سیکھیں اور صحیح دین پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم حضرات، سنت کی پیروی سے متعلق آپ کے سامنے باتیں کی گئی ہیں۔ یہ سنت کے اوپر چلیں گے تو نجات ہے، سنت کو چھوڑیں گے ہلاکت ہوگی۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما عطلوا کتاب اللہ ولا سنت نبی الا جعل اللہ باس بینہم۔ جس قوم کے علماء و پیشوا اللہ کی کتاب نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، اللہ ان میں اختلاف ڈال دے گا۔ پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے، ہمارے مدارس، مراکز، مساجد اور ہمارے اوقاف نشانے پر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پلیٹ فارم کو چینج کر دیا ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ قول یاد رکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، کیا حال ہوگا جب فتنے ہر طرف سے گھیر لیں گے، ہر طرف سے برائیاں اور فتنوں کا سیلاب آئے گا۔ یحرم فیہ الکبیر، اس میں بڑے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے بوڑھے ہو جائیں گے اور چھوٹے بڑے ہو پروان چڑھ کے بڑے ہو جائیں گے۔ ہر دن فتنہ پھیلتا جائے گا۔ وتتخذ سنہ، دین کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد کیے جائیں گے۔ جب کوئی آدمی اس نئے طریقے کے خلاف زبان کھولے گا تو لوگ کہیں گے اس نے دین کو بدل لیا، اس نے سنت کو بدل لیا۔ یعنی سنت کو بدعت اور بدعت کو لوگ سنت کا نام دیں گے۔ کب؟ پوچھا گیا کب؟ کہا اذا کثر قراؤکم، جب پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، وقل فقہاؤکم، اور سمجھنے والے کم ہوں گے۔ یہ بدعت اور خرافات پھیلنے کی وجہ پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوں گے۔ وکثر قراؤکم وقل امناؤکم، اور امانت دار کمی ہو جائیں گے، امانت دار کی کمی ہوگی، امانت داری میں کمی ہو جائے گی۔ خیانت کرنے والے زیادہ ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن امانت ادا کرنے والے کم ہوں گے۔ وقل امناؤکم وکثر امراؤکم، لیڈروں کی کثرت ہوگی، لیڈر ہر طرف لیڈر پھیل جائیں گے، امانت دار کم ہو جائیں گے۔ ولتمست الدنیا بعمل الاخرہ، دین کے ذریعے لوگ دنیا تلاشیں گے، دین کو لوگ دنیا کے لیے استعمال کریں گے۔ بدعات و خرافات پھیلنے کی وجہ، رجب کے کونڈے پھیلنے کی وجہ اور شب معراج کی بدعت کی وجہ، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ دین کے سمجھنے والے کم، پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ میڈیا کی بات یا موبائل کی بات یا فیس بک کی بات جو بھی کہو، ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، علماء سے رجوع نہیں ہوتے، قرآن و سنت کا علم علماء سے حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے یہ بدعات و خرافات پھیل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کبار علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر جمع فرمائے، بدعات و خرافات کی نفرت عطا فرمائے۔ اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین من الکفرۃ والملحدین۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین۔ اللہم آمنا فی بلادنا واوطاننا، اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں امن عطا فرما۔ اللہم اصلح ائمتنا وولاۃ امورنا، ہمارے لیڈروں کی، ہمارے علماء کی اصلاح فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا بذنوبنا، گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قوموا الی صلاتکم۔